ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے دوست کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا بڑا پیغام دے دیا گیا کہ ہم کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے، کوئی ہمارا دوست ہو، اس سے غلطی ہو جائے یا کوئی غلط کام ہو جائے، ہم دوبارہ شوشہ پھیلا دیتے ہیں کہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں اس نے فلاں کام کیا، اس نے یہ کام کیا، اس نے غلط کام کیا ہے، اور اتنا بڑا غلط کام کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے دوست کی پردہ پوشی فرمائے گا، اگر کسی دوست کے ساتھ کسی دوست سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اس کا چھپانا چاہیے اس کے غلط کام کو، بلکہ اکیلے جا کے اس کو بتانا چاہیے تو نے غلط کام کیا، لیکن باہر کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ سبحان اللہ، اس کا انعام کیا ہوگا؟ ایک تو دوست خوش ہوگا، دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے، کیونکہ دیکھو گناہ ہر انسان کے ہوتے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہر انسان کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ سوان کبری لسانی کتاب الرجم حدیث نمبر 7284۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا، امیر المومن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اپنے دوست کو 20 درہم دینا مجھے مساکین پر 100 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کے نبی کے صحابی فرماتے ہیں، حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے دوست کو 20 درہم اگر میں کسی ضرورت کے وقت دوں، وہ مساکین پہ 100 درہم صدقہ کرنے سے مجھے یہ بہتر لگتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا قریبی ہے، اور جو ہمارا دوست ہے جس کے ساتھ ہمارا دوستی کا ایک احساس کا رشتہ ہے، ہمیں اس کے ساتھ اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ احیاء علوم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 724۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا، دو بھائیوں اور دوستوں کی مثال دو ہاتھوں کی طرح ہے، ایک دوسرے کو دھوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ الترغیب فی فضائل الاعمال حدیث نمبر 433۔ وہ فرماتے ہیں دو بھائیوں دو دوستوں کی مثال ایسی ہے جو دو ہاتھوں کی طرح ہے، ایک دوسرے کو دھوتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر اللہ نہ کرے کسی انسان کا ایک ہاتھ ہو، وہ آپ نے مثال دی ایک ہاتھ ہو، وہ دوسرا اگر نہ ہو، اللہ نہ کرے، تو وہ ایک ہاتھ کو کیسے دھو سکتا ہے؟ اگر کسی انسان کے دونوں ہاتھ، جیسے اللہ کرے سب کے دونوں ہاتھوں سلامت رہیں، جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں، اگر ہم ایک ہاتھ کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسرا اس کو دھونے کی مدد کرتا ہے۔ دوست کی مثال ایسے ہے، ایک دوست کو کوئی تکلیف ہو، دوسرا دوست اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ کام آتا ہے اس کے۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے تکالیف دینا شروع کر دی بہت زیادہ، تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دوست حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ میرے بستر پر سو جائیں۔ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ نے بغیر سوچے اور بغیر پوچھے میرے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نہیں پوچھا، وہ سو گئے۔ یہ ہوتا ہے سچا دوست کہ ہر وقت اپنے دوست کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ دیکھو کتنا بڑا صحابی رسول کا دوستی کا مقام، دوستی کا معیار، ایک دوستی کا معیار سمجھانا تھا، دوسرا یہ سمجھانا تھا کہ اگر کسی دوست کو، وہ تو امام الانبیاء، لیکن کسی دوست کو تکلیف ہو، کوئی مشکل پیش آئے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہر وقت اپنی جان تیار دینے کے لیے بھی چادر بچھا دے، اس کی ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دوست سے فرمایا، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہمیں رات کے وقت پانی اور کچھ کھانے کی چیز اور ایک آدمی کی ضرورت پڑے گی۔ اس دوست نے رات کا سونا چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا دوستی کی مثال قائم کر دی، اور امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کی مثال کیسے قائم فرما دی، اور آپ نے کیا کیا؟ حضرت علی پاک کو اپنا داماد بنایا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا یہ علی پاک میرے بھائی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھائی تھے، یہ حضرت علی پاک میرے ویسے دوست ہیں، کیونکہ دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے، دونوں طرف سے قربانی ہوتی ہے، دونوں طرف سے وفا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے دوستی۔ آگے دوسرے دوست کا واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن مجھے
کچھ کھانے کی ضرورت پڑے گی، ایک آدمی کی بھی ضرورت پڑے گی، اور دوست نے اسی دن سے رات کو سونا چھوڑ دیا اور رات کو انتظار کرتے رہے، پتہ نہیں وہ رات کون سی آتی ہے جب میرے دوست کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑے گی انسان کی۔ وہ دوست کون تھے؟ وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ انتظار کرتے رہے، پتہ نہیں کون سی رات ہے، کب آئے گی، میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑے گی تو میں حاضر ہوں گا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کے گھر گئے، دوست کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو جا کر بلایا، آگے دوست تیار تھے، وہ فوراً آ گئے اور پھر اپنے کاندھوں پر اٹھا کر غار حرا میں چلے گئے۔ سبحان اللہ، وہ علماء فرماتے ہیں تقریباً 11 میل کا سفر تھا، وہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ یہ تھی دوستی۔ ہمیں بھی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کسی دوست کا اگر دوست بنائیں، پہلے دوست بنے سوچ سمجھ کے اچھا انسان ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلنے والا ہو، برے دوستوں سے دور رہیں۔ وہ یہ مثال پھر قائم کر دیں، پھر کاندھوں پہ اٹھا کے چلے گئے، اپنے گھر کو چھوڑا۔ دیکھو یہ ہوتا ہے قربانی، دوست کے لیے قربانی دینا، جو کہ ہمیں پیارے صحابہ کرام سے ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے دوست کے لیے قربانی دیں، دوستوں کے لیے، اور پہلے اچھے دوست میں اس کے بعد قربانیاں دیں۔ اور تیسرا واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، خلیفہ دوم امیر المومن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ساتھ دوستی اور بھائی چارہ قائم کیا۔ وہ ملک شام چلا گیا، جب ان کے ساتھ دوستی ہوئی کچھ عرصے کے بعد وہ کوئی کام کسی ضرورت کے تحت وہ ملک شام چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک شامی ملک کا رہنے والا ایک شخص بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی ملک شام کا رہنے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے؟ دیکھو یہ ہوتی ہے دوستی، اور دوست کو یاد رکھنا۔ انہوں نے یاد رکھا، اور ایک ملک شام کا جب بندہ آیا اس سے پوچھا کہ میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے؟ اس شخص نے کہا وہ تو شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو وہ شیطان کا بھائی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے عرض کی وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، وہ جو آپ کا دوست جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ جو آپ کا دوست ہے وہ تو شیطان کا بھائی بن گیا ہے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ فرمایا وہ کیسے؟ آپ نے پوچھا وہ کیسے بن گیا؟ اس نے عرض کی وہ کبیرہ بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گیا، حتیٰ کہ وہ شراب بھی پیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم واپس جانے لگو تو مجھ سے مل کے جانا۔ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے جب تو جانے لگے، جب تو نے جانا ہو وہاں پہ میرے ساتھ مل کے چلے جانا۔ پھر جب اس کا جانے کا ارادہ ہوا تو وہ آ کر ملا تو کیا دیکھتا ہے، جب وہ جانے لگا تو آپ رضی اللہ عنہ اپنے دوست کے نام خط لکھا، تو آپ رضی اللہ عنہ اپنے دوست کے نام خط لکھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے دوست کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور نصیحت کی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کے دوست نے اس خط کو پڑھا تو رونے لگا اور کہا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اور خلیفہ دوم امیر المومن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے نصیحت کی۔ اس کے بعد اس شخص نے گناہوں سے کنارہ کشی کر لی۔ سبحان اللہ، اچھے دوست کا یہ ہوتا ہے، مطلب اگر کوئی اچھا دوست ہو، کیونکہ وہ دل سے مشورہ دے گا، وہ صحیح مشورہ دے گا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ نے ڈانٹا اور انہیں نصیحت کی، اس سے پھر کیا ہوا، اس نے گناہوں سے توبہ کر لی اور کنارہ کش کر گیا۔ وہ سچے دل سے توبہ کر لی۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 سے 3 تک لکھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تو یہ کتاب اتارتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب کرنے والا۔ جب یہ آیت مبارکہ اور خط ملا پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نبی کے صحابی رسول، انہوں نے جب ان کو دوست کے علم ہوا کہ میرے دوست کو غلط کام میں چلا گیا، پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیت لکھی کہ اگر تو جو غلط کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ توبہ بھی معاف کرتا ہے اور گناہوں کی جرم کی سزا بھی دیتا ہے۔ جب ان کو یہ بات سمجھ آئی، اس لیے سمجھ آئی کیونکہ وہ دل سے آواز تھی اور دل سے سمجھانے کا مطلب تھا، اور صحابی رسول سبحان اللہ وہ تو پاک زبانیں ہیں، ان کی پاک زبان سے سمجھایا۔ اگر ہم بھی مخلص بن جائیں، مخلص ہو کے سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ دوست کو ضرور سمجھ آ سکتی ہے۔ یہ احیاء علوم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 758۔